بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ جملہ ماقبل کے لیے تاکید ہے۔ تاکید کیسے بن گیا؟ تاکید ایسے بن گیا، کیا کہا تھا؟ جب تمتع حج کے ساتھ ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا دیا تو حج تمتع بن گیا، تو شکرانے کے طور پر قربانی دے۔ اور اگر قربانی کے پیسے نہ ہوں یا قربانی کا جانور ہی وہاں اس علاقے میں موجود نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ 10 روزے رکھے۔ ٹھیک، 3 حج سے پہلے حج کے احرام میں اور باقی 7 حج کے بعد۔ ایسے ہی کیا تھا؟ 3 پہلے 7 بعد سے کتنے ہو گئے؟ 10۔ تو دوبارہ آ گیا 10، تو کتنی دفعہ 10 آ گیا؟ 3 اور 7 سے بھی 10 ہی سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایک دفعہ یہ آ جاتا ان کا عشرہ، 2 دفعہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جانی زید 2 دفعہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو دوسرا زید مؤکد ہے یا نہیں پہلے کے لیے؟ وہ تاکید، یہ بھی تاکید، پورا جملہ تاکید لما قبلہ، وہ کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتلا دی۔ جملہ ذالک، اب ذالک اس میں اشارہ آیا، مشار لے چاہیے، جہاں اشارہ وہاں مشار لے۔ تو صاحب جلال رحمہ اللہ نے مشار لے نکالا، پیچھے کتنی چیزوں کا ذکر تھا؟ 2۔ تمتع کیا اگر قربانی موجود اور قربانی کے پیسے موجود تو کیا کرے؟ ابھی قربانی کرے، نہیں ہے تو رو دے۔ تو پیچھے 2 چیزوں کا ذکر تھا، یا ہدی یا قیام، یہی تھا۔ تو یہ ذالکہ کا مشامل ہدی یا پھر قیام بن جائے گا۔ پیسے ہوں اور جانور ہو تو ہدی، وہ نہ ہو تو قیام، یہ مرجع ہے۔ یہ ہدی یا قیام لمن لم، یہ مشامل بن گیا۔ لمن لم یکن، خبر کیا ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ہدی یا صیام تمتع کے بعد لمن، اس شخص کے لیے ہوگا، اہلہ، لمن لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں، وہ ہدی یا صیام دے گا۔ اور جس کے گھر والے مسجد حاضر مسجد حرام کے پاس رہتے ہو وہ نہیں دے گا، اس کے ذمہ ہدی بھی نہیں تمتع کرنے کے بعد، اور اس کے ذمہ کیا نہیں؟ قیام بھی نہیں۔ یہ رائے ہے صاحب جلال رحمہ اللہ کی، اور وہ شافعی ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے۔ کیا؟ ہدی بھی نہیں آئے گی، تمتع کر بھی لیا، کیا نہیں آئے گا؟ قیام بھی نہیں آئے گا۔ تو کیا مشاہدہ نکال لیا؟ ہدی یا قیام، یہ کس کے اوپر آئے گا جو پیچھے آیا تھا؟ لمن لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے، لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، ان کے ذمہ ہدی آئے گی اگر ہو سکتی ہو، ورنہ قیام آ جائے۔ بِأَن لَّمْ يَكُونُوا، اس کی صورت یہ بنے گی، حاضر المسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ صاحب جلالین رحمہ اللہ شافعی ہیں تو وہ اپنا مطلب بیان کر رہے ہیں کہ حرم سے 2 مرحلے سے زائد فاصلے پر نہ رہتے ہیں۔ 2 مرحلے سے مراد اتنا سفر ہے کہ جس سے بندہ مسافر بن جاتا ہے۔ وہ کتنا سفر ہے؟ 48 میل۔ ٹھیک، یعنی 48 میل سے کم فاصلے کے اوپر نہ رہتے ہوں۔ حرم سے اگر 48 میل سے زائد فاصلے پر رہتے ہیں پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ پھر اگر تمتع کیا تو ہدی دینی پڑے گی، اور اگر وہ نہ ہو سکے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر 2 مرحلتین سے کم کے اوپر ہے، 40 میل سے کم مسافت کے اوپر ہے، پھر ہدی بھی نہیں آئے گی، قیام بھی نہیں آئے گی۔
یہ رائے ہے کس کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. عند الشافعی رحمہ اللہ کہ وہ دھرم سے 2 مرحلوں کے فاصلے پر نہ ہو. اگر اس سے کم فاصلے پر ہے پھر نہیں ہے، اس سے زائد فاصلے پر ہے پھر حدیث قیام ہے. فَإِنْ كَانَ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ، اگر اتنے ہی فاصلے پر ہے حرم سے اس کی رہائش کو اگر ناپا جائے تو 48 میل سے کم بنتی ہے، پھر فَلَا دَمَ عَلَيْهِ. جب دم نہیں ہے تو پیسے نہ ہونے کی صورت تو اس کا قائم مقام جو ہے وہ صیام بھی نہیں ہوگا. اصل تو دم ہی تھا نا. وَلَا صِيَامَ، روزہ بھی نہیں ہوگا. وَإِن تَمَتَّعَ، اگرچہ وہ تمتع ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو خلاصہ یہ نکل آیا کہ جو مرحلتین سے کم فاصلے پر رہتا ہے، حرم کے اندر رہتا ہے، حرم کے بالکل ساتھ ہی رہتا ہے، 48 میل سے کم فاصلے پر رہتا ہے، وہ تمتع کر سکتا ہے لیکن اس پر دم بھی نہیں آئے گا، اور اگر پیسے نہ ہو تو روزے بھی نہیں آئے، لیکن تمتع کر سکتا ہے اگرچہ وہ تمتع کر لے. ہمارے نزدیک یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نزدیک مشارع نے ہی غلط نکالا. یہ بنیاد بن گئی خرابی کی. اس کا مشارع لے کیا بنے گا؟ مشارع بنے گا تمتع، حج اور عمرہ کرنا. پیچھے تمتع کا ذکر تھا نا، اتم الحج والعمرۃ للہ. تو یہ حج اور عمرہ یعنی جس کو تمتع کہتے ہیں، یہ تمتع اس کا مشارع بنے گا. وہ مشارع بن گیا تو کیا مانا؟ یہ تمتع اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس نہ رہتا ہو، اور جو رہتا ہو وہ حج تمتع نہیں کر سکتا. اگر تمتع کرے گا تو اس آیت کے خلاف کرے گا، جرم کرے گا. تو جرم کرے گا تو پھر جرمانہ بھی دینا پڑے گا. جرمانہ کیا آئے گا؟ ہم آج بھی فتویٰ دے رہے ہیں، دم آ جائے گا اس کے ذمہ. کس کے ذمہ؟ لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس نہیں رہتا وہ تمتع کرے گا. اور اگر وہ کر لیتا ہے تمتع، جو رہتا ہے آس پاس، تو پھر وہاں تمتع پر ہی دم آ جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ جائز ہی نہیں ہے. ان کے لیے تمتع جائز تھا، ہمارے لیے تمتع جائز نہیں. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تمتع جائز ہے اگر مرحلتین سے کم فاصلے پر بھی ہو تو وہ، لیکن ذالکہ کا مشاہدے کیا تھا؟ حدی یا سیام، وہ نہیں آئے گا. ٹھیک، اس کے ذمہ نہیں آئے گا. لم یکن اہلہ، جس کا اہل، جس کا گھر اس کے پاس پاس ہو، گھر والے ادھر ہی رہتے ہیں، مرحلتین سے کم، اس کے ذمہ حدی یا سیام نہیں آئے گا. اس پر اشکال تھا، گھر والے رہتے ہوں تو اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو تو پھر پہلے ذکر تو اہل کا ہے، گھر والوں کا ہے، لیکن مراد یہ ہے، اس کا نفس مراد یہ نہ رہتا. چونکہ عام طور پر بندہ گھر والوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس لیے اللہ نے اہل کو ذکر کر دیا. ایک تو یہ بات جو میں نے ذکر کر دی. دوسری بات یہ ہے، یہ جو لمن لم یکن اہلہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، ادھر اشارہ کر دیا، اشاروں اس سے یہ بتلا دیا جب گھر والے ادھر آئے ہوئے ہیں، گھر والوں کے ساتھ نہ رہتا ہو، ادھر اشارہ کر دیا اپنا وطن چھوڑ دیا ہے اور گھر والوں کے ساتھ ادھر آ کر رہنا شروع کر دیا، اس کو اپنا وطن بنا دیا. پرانا وطن چھوڑ دیا، وطن اصلی ختم ہو گیا، اب اس کو وطن اصلی بنا لیا. اگر اس نے اس کو وطن بنا لیا ہے اور 48 میل سے کم فاصلے کے اوپر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب حدیث سے اب نہیں آئے گا. ادھر اشارہ ہے، اہل سے اشارہ کدھر کر دیا؟ اس کو وطن بنا لیا ہے، یہیں رہنا شروع کر دیا گھر والوں کے ساتھ. وفی ذکر الاہل اشعار باشتراک الاستیطان، وطن بنانا شرط ہے. تب کیا نہیں ہوگا؟ حدی اور صیام نہیں آئے گا اگر تمتع کرے.
اب اگر فرق کر لیں، ایک شخص حج کرنے کے لیے آتا ہے اور مکہ میں 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتا ہے، تو بہت سارے ساتھی کرتے ہیں 40 دن کے لیے چلے جاتے ہیں. بعض ساتھی ادھر گئے، مجھے ملے تبلیغی ساتھی، تو کہنے لگے ہم 60 دن کے لیے آئے. 60 دن مکہ میں انہوں نے پوری نماز پڑھی. انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ادھر مقیم ہیں، 15 دن زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہماری مکہ میں، تو مقیم بن گئے. ٹھیک، تو جو شخص مقیم بن جاتا ہے کیا وہ تمتع کر سکتا ہے جو 15 دن کے لیے گیا ہو؟ وطن تو نہیں بنایا اس کو، لیکن مقیم ہے، رہتا تو ادھر ہی ہے، پاکستان لاہور میں رہتا ہے. وطن اس کو نہیں بنایا، حاضر المسجد الحرام کو، حرم کے آس پاس تو وطن نہیں بنایا، لیکن مقیم بن گیا. اس کے لیے بھی یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ لا حدی ولا قیام. کہنے لگے اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول آ رہے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے حدی یا قیام نہیں، اور دوسرا کہتا ہے کس کے لیے؟ جو مقیم بن گیا. فلو اقام قبل اشہر الحج ولم یستوطن، اشہر حج سے پہلے ہی اس نے اقامت کی نیت کر لی. رمضان سے گیا نا، آخر میں کہتا حج کر کے ہی جاؤں گا پہلے، ٹھیک ہے نا جی. ولم یستوطن، لیکن وطن بھی نہیں بنایا. ایک صورت یہ بھی تھی نا، وہ تمتع، اور تمتع کر لیا. حدی یا صیام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فعلیہ ذلک، اس پر آ جائے گا. یا حدی آ جائے گا اگر پیسے موجود ہے، جانور موجود ہے، یا روزے آ جائیں گے، اس پر آئیں گے، کیونکہ اس نے وطن نہیں بنایا. تو ادھر سے اشارہ وطن کی طرف تھا. وہ احد الوجہین عندنا، ہمارے نزدیک بھی ایسا ہی ہے. والثانی لا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول یہ ہے. پہلا قول جو مکتا بھی ہے وہ یہ کہ کیا آئے گا؟ آ جائے گا، حدی یا صیام آ جائے گا. دوسرا قول ہے کہ نہیں آئے گا، اور فتویٰ ان کے نزدیک پہلے قول کے اوپر کہ صاحب جلالہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. والاہل، وہی میں نے کہا بھائی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس نے لاہور کو چھوڑ دیا، پاکستان کو چھوڑ دیا، ادھر چلا گیا. کہ والاہل کنایۃ عن النفس، یہ کنایا ہے کس سے؟ کس سے کنایا ہے؟ نفس سے. اہل کنایا ہے کس سے؟ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو گھر والے ہی نہیں ہے، تو گھر والے نہیں ہے تو اکیلا رہ رہا ہے، تو اکیلا نہیں گھر میں تو اپنا وطن بنا سکتا ہے نا. تو نفس مراد ہے، اس کی ذات مراد ہے، گھر والے مراد نہیں ہے. تو اللہ نے تو گھر والے ذکر کیے. کہتے وہ اس لیے ذکر کیے کہ غالب یہی ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو اپنا وطن بنا لیتا ہے تو گھر والے کی ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے گھر والوں کا ذکر کیا. تو غالب کہتے ہیں اللہ مراد اس کی ذات. اس نے بھی اگر اس کو وطن بنا لیا تو اس کے لیے بھی یہی ہوگا. والأهل کنایۃ عن النفس. باقی آ گیا متمتع کا حکم آ گیا. کیا کرے گا؟ اگر جانور موجود یا پیسے موجود تو حدیث شکرانے کے طور پر دے گا، نہیں ہے تو روزے. متمتع کا حکم تو آ گیا. اور متمتع کسے کہتے ہیں؟ پہلے عمرے کا احرام باندھا، پھر عمرے سے فارغ ہو گیا، احرام ختم کر دیا، عمرے چہرے کپڑے پہن لیے، اس کے بعد جا کے کیا لیا اچھا احرام باندھ لیا. متمتع کا تو متمتع کا تو یہ حکم ہے. جو قارن ہے، قارن، قارن کسے کہتے ہیں؟ قارن بولتے ہیں صرف عمرے کا احرام نہیں باندھا. ایک قارن کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ نویت العمرۃ والحج، میں نے عمرے اور حج دونوں کی نیت کی ہے. تو حج اور عمرے دونوں پہ اکٹھا احرام باندھ لیا، یا اس نے عمرے کا احرام باندھا، نویت العمرۃ صرف یہ کہا. ابھی تک عمرے کا طواف شروع نہیں کیا تھا کہ اس نے حج کی بھی نیت کر لی. میں حج کی بھی نیت کرتا ہوں اور ابھی تک عمرے کا طواف شروع نہیں کیا تھا. 2 دن بعد، 1 دن بعد اس نے ابھی تک عمرے کا طواف شروع نہیں کیا، نیت کر رہی تھی حج کی، وہ بھی قارن بن جائے گی. یہ دونوں قارن ہیں. تو قارن کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا ہے؟ متمتع کا ہے. تو گویا قارن ملحق ہے متمتع کے ساتھ.
آیت میں تو حکم متمتع کا ذکر ہے، لیکن یہی حکم قارن کا بھی ہے۔ قارن متمتع کے ساتھ ملحق ہے، مفرد کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ حدیث کی وجہ سے۔ آیت میں تو ذکر نہیں آیا، حدیث میں ذکر آتا ہے۔ کیا ذکر آ گیا حدیث میں؟ فما هو حکم المتمتع فهو حکم القارن، قارن کو بھی وہی حکم ہوگا جو متمتع کا حکم ہوگا۔ یہ حدیث میں آ گیا ہے، اس وجہ سے یہ متمتع کے ساتھ ملحق ہوگا، وہ والا حکم لے گا، مفرد والا نہیں۔ مفرد کے دن میں جو صرف حج کر رہا ہے اس کے دن میں تو قربانی نہیں ہے، اس کے دن میں قربانی آ جائے گی، قارن دن میں جیسے متمتع۔ حدیث کی وجہ کیوں آ جائے گی؟ کیونکہ علت دونوں میں مشترک ہے۔ علت کیا ہے؟ متمتع کے دن میں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ اس نے دو عبادتوں سے نفع لے لیا، اللہ نے توفیق دے دی اس کو دو عبادتوں کی، حج کے ساتھ ساتھ عمرے سے بھی نفع لے لیا، تو یہی کام تو قارن نے کی ہے، حج کے ساتھ ساتھ عمرے سے بھی نفع لے لیا، انہوں نے دو عبادتوں سے، اس نے بھی دو عبادتوں سے نفع۔ تو علت ہے ایک ہے یا نہیں ہے، تو حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ پیسے موجود تو حدیث نہیں ہے تو روزے۔ وَأُلْحِقَ بِالْمُتَمَتِّعِ، متمتع کے ساتھ ملحق ہے، فِيمَا ذُكِرَ بِالسُّنَّةِ، حدیث کی وجہ سے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ کون؟ قارن۔ قارن ملحق ہے متمتع کے ساتھ بالسنہ، حدیث کی وجہ سے۔ آیت میں تو صرف متمتع کا ذکر ہے، تمتع کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول کے مطابق جو حج تھا وہ حج بھی حج قران تھا، اور حضور نے قربانی فرمائی ہے، تو وہ پھر قارن ملحق ہو گیا نا، کس کے ساتھ؟ متمتع کے ساتھ، حدیث کی وجہ سے۔ آپ نے بھی فرمائی، صحابہ نے بھی فرمائی، قربانی کو ساتھ لے کر گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حج تو حج قران۔ قارن ملحق ہے متمتع، قارن کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَن يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا، دو شکلیں بن سکتی ہیں قارن کی، عمرے اور حج دونوں کا اکٹھے احرام باندھ لے، اکٹھے نیت کر لے، یہ بھی قارن ہے۔ او يدخل الحج علیہا، یا عمرے پر حج کے احرام کو داخل کر لے، اس کی صورت کیا بنے گی؟ اس کی صورت یہ بنے گی قبل الطواف، عمرے کا احرام باندھا تھا، ابھی تک طواف نہیں کیا تھا، ایک دن گزر گیا کہ 6 گھنٹے گزر گئے، تو اس کے بعد اس نے کس کی نیت کر لی؟ حج کی بھی نیت کر لی۔ تو بظاہر تو پہلے عمرے کی نیت کی، بعد میں حج بھی کی ہے، تو یہ تمتع ہونا چاہیے تھا، اکٹھے نہیں تھے نا، یہ بھی احرام نہیں ہے جب تک اس نے طواف، اب طواف نہ کیا تو عمرہ نہ کیا، کیونکہ عمرہ نام ہی طواف کا، عمرے میں صرف ایک چیز فرض ہے، وہ ہے طواف، باقی اگر کوئی کام بھی نہ کیا نا اس کا عمرہ ہو جائے، کیونکہ ایک ہی فرض ہے عمرے میں، وہ کون سی چیز ہے؟ طواف۔ تو طواف سے پہلے جو رکن تھا عمرے کا، اس سے پہلے اگر کر لی اس نے حج کی نیت، تو گویا کیا ہو گیا؟ عمرے کے ساتھ ہی، عمرے سے پہلے ہی کر لی، عمرے کے ساتھ ہی کر لی ابھی، وہ نیت معتبر۔ تو آپ کے بعد کی تو آپ کے بعد عمرہ ہو گیا، کیونکہ ایک ہی رکن ہے، اس کے بغیر عمرہ نہیں، یہ کر لے باقی کچھ بھی نہ کرے عمرہ ہو جائے، کیونکہ سعی کی حیثیت واجب کی ہے، فرض کی نہیں ہے عمرے میں۔ وہ اگر چھوٹ جائے دم سے بھی کام چل جائے گا، لیکن اگر طواف چھوٹ جائے یہاں دم سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ رکن اور فرض کے بغیر شے ہی نہیں۔ کوئی بندہ سجدہ نہیں کرتا نماز میں، وہ تو رکن اور فرض تھا، نمازی نہیں ہوگی، سجدہ صاحب بھی کر لے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر واجب چھوٹ جائے، فاتحہ نہیں پڑھی تھی، سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا، اور اگر قرات ہی نہیں کی تھی، خاموشی کھڑا رہا، وہ تو فرض تھی مطلق قرات، پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی، وہی سجدہ صاحب بھی کر لینا۔ تو فرض کے چھوٹنے سے شے نہیں ہوتی، تو ایک ہی تو فرض ہے اس میں، کیا؟ طواف، اس کے بغیر تو طواف سے پہلے کر لیا، وہی ابھی عمرہ شروع ہی نہیں کیا ہے، تو عمرے کے ساتھ ہی ابھی کی نیت کر لی، یہ پھر قران بن جائے گی، یہ دونوں شکلیں قران کی بن جائے گی قبل الطواف۔ واتقوا اللہ، یہ جو احکام آپ کو دے دیے ہیں نا عمرے کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے، ٹھیک، اس سلسلے میں، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو،
اور ڈرنے کا معنی اس کی مخالفت نہ کرو، جو کہا وہ کرو، نہیں چھوڑو، اور جس سے روکا اس سے بچو، یہ معنی ہے ڈرنے کا۔ اس کی مخالفت سے ڈرو، کیوں؟ کیونکہ یقین کر لو اس بات کے اوپر، جو اس کی مخالفت کرتا ہے تو پھر ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ اس بات کے اوپر یقین کر لو کہ پکڑ کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ کیوں کہہ دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ؟ یہ اس لیے کہہ دیا کہ اس کی مخالفت سے بچو، اس کی مخالفت سے ڈرو۔ جب پتہ ہے نا استاد گنڈے مارتا ہے، محنت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اور جب یہ پتہ ہے تو لڈو کھلاتا ہے، کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تو محنت کرے گا نہیں کرے گا؟ اشارہ کریے، وہ پھر لڈو نہیں کھلاتا اللہ۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ باقی یہ کہ کبھی آتا اللہ غفور الرحیم ہے اور کبھی آتا اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، یہ تو بظاہر تعارض ہے، اجتماعی ضدین ہے کہ اللہ یہ کوئی ضدین نہیں۔ منطق پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے؟ اجتماعی ضدین جائز ہے۔ ضدین کا جمع ہونا کب؟ جب محل بدلا دو۔ شدید العقاب کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، منکرین کے لیے کیا ہے شدید العقاب؟ وہ محل ہے شدید العقاب۔ اور غفور الرحیم کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اچھے لوگوں، وہ اس کا محل ہے، یہ اس کا محل ہے۔ وہ بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک، لیکن محل بدلا دو، ورنہ اجتماعی ضدین ہے۔ کافروں کے لیے غفور رحیم ہے اور کافروں کے لیے شدید العقاب، یہ تو اجتماعی ضدین، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ اسی لیے صاحب جلالہ نے ان اللہ شدید العقاب لمن خالفہ، اس کے لیے شدید العقاب ہے، ورنہ تو پھر وہ اجتماعی ضدین ہے۔ کبھی آپ غفور رحیم کہہ رہے ہیں، کبھی آپ شدید العقاب کہہ رہے ہیں، تو کیسے جمع ہوگا؟ کہتے محل بدلا دو نا۔ جب محل بدلا دیا تو اب کیا ہو جائے گا؟ آدمی گورا ہے، آدمی کالا ہے، کہ بھائی ضدین میں تو جمع ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتے نہیں محل بدلا دو، بھائی کالا ہے وہ زید کی بات ہو رہی ہے، کالا ہے وہ گورا ہے وہ خالد کی بات ہو رہی ہے، محل بدلا دو، ضدین جمع ہو جائیں گی۔ ضدین تو تب ہے جب زیدی کو کہ کالا اور زیدی کو کہ گورا ہے، وہ تو ہو نہیں سکتا۔ ارے یا یوں کہہ دو کہ اس کے دانت جو ہیں وہ سفید ہیں، باقی جیسے وہ کیا کالا ہے، محل بدلا دو نا تو جمع ہو جائیں گے، ورنہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو شدید العقاب محل بدلا دو، کافر کے لیے، مومن کے لیے غفور رحیم ہے، دونوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے معلوم اور معین، حج معلوم اور معین مہینے ہیں۔ بظاہر خبر ہی ٹھیک نہیں ہے، بظاہر کیا یہ خبر بن نہیں سکتی اشہر معلومات حج کی۔ حج معلوم مہینے ہیں، یہ جواب تو آنا ہی نہیں، خبر بن ہی نہیں سکتی۔ یہ خبر کیا ہونی چاہیے؟ حج جو ہے وہ نیت کرنے کا نام ہے، حج کے احرام کی نیت کرو، پھر کیا کرو؟ وقوف عرفہ کرو، پھر طواف زیارہ کرو، پھر کنکریاں مارو، یہ فرائض، یہ واجبات، ان پر عمل کرنے کا نام حج ہے۔ خبر تو یہ بننی چاہیے تھی۔ تو حج جو ہے وہ معلوم مہینے ہیں، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ کیسے حج ہو گیا؟ یہ تو حج نہیں ہے۔ شوال ذوالقعدہ لاہور میں بھی آتے ہیں، کیا ادھر بھی حج ہو رہا ہے ہمارا؟ ادھر تو حج نہیں ہو رہا۔ تو معلوم مہینے ہیں، یہ حج یہ ہے۔ حج کیا ہے؟ معلوم اور معین مہینے ہیں، شوال ذوالقعدہ وغیرہ یہ نہیں ہے، یہ خبر بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ خبر وہ چیز بنے گی، ٹھیک ہے، تعریف اس چیز کے ذریعے ہوگی جو ذاتیات میں داخل ہو۔ انسان کی تعریف کیا ہوگی؟ حیوان ناطق، یہ تو تعریف بن جائے گی، یہ تعریف بن جائے گی۔ باقی یہ تعریف کرو چلتا ہے، وہ تو گھوڑا بھی چلتا ہے، وہ تو بکری بھی چلتی ہے، لیکن ذاتیات سے تعریف تو حیوان ناطق بن جائے گا۔ تو یہ معلوم مہینے ہیں، یہ اس کی ذات میں داخل ہی نہیں ہے حج کی، یہ تعریف بن ہی نہیں سکتی۔ تعریف ہی اگر کرنی تھی تو وقوف عرفہ کا نام ہے، مزدلفہ بھی ہوگا، کنکریاں بھی ہوگی، طواف زیارہ بھی ہوگا، یہ خبر بننی چاہیے تھی، اور یہ خبر بنائی نہیں، پھر یہ معلوم مہینے میں۔ تو اس کا جواب دے دیا صاحب جلال رحمہ اللہ نے
جب کوئی قرینہ موجود ہو تو اور حقیقت بن نہ سکتی ہو تو مجازی معنی مراد لے لیا جائے گا۔ یہاں قرینہ موجود ہے اشہر، اور یہ اشہر حج کی خبر بن ہی نہیں سکتا، حج مہینے نہیں ہے، حج تو وقوف وغیرہ کا نام ہے، تلبیہ مارنے کا نام ہے، وہ مہینوں کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اشہر قرینہ ہے، حقیقت نہیں بن سکتی۔ تو پھر جو مناسب بن سکتا ہے مجاز وہ بناؤ، وہ کیا ہے؟ حج کا وقت جو ہے وہ معین مہینے ہے، اے وقت الحج، وقت نکالا ہے نہیں نکالا، یہ مراد ہے، ورنہ حج معلوم مہینہ تو بن نہیں سکتی خبر۔ جو بن سکتی ہے جو اس کے مناسب ہے وہ بناؤ مجازن، اور وہ کیا ذکر حج کا ہے، مراد حج کا وقت ہے، حج کا وقت تو ذکر ہی نہیں کیا۔ جب قرینہ موجود ہو تو ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرینہ اشہر ہے، اشہر خود کہہ رہا ہے حج سے پہلے وقت نکالو تو میں خبر بنوں گا، ورنہ میں خبر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ حج مہینوں کا نام نہیں ہے، حج تو وقوف وغیرہ کا نام، تلبیہ مارنے کا نام۔ الحج اے وقت ہو، حج کا وقت کیا ہے؟ معلوم معین مہینے ہیں۔ اشہر کون سا صیغہ ہے؟ جمع کا، جمع کا صیغہ ہے۔ تو حج کے مہینے تو 2 مہینے اور 10 دن میں ہوتا ہے، تو جمع کا کم از کم اطلاق 3 کے اوپر ہوتا ہے، تو یہ تو 3 سے کم ہے، تو اشہر کہاں سے بن گیا؟ تو 2 جواب دیے۔ پہلا جواب 2 مہینے ہیں اور 10 دن ہیں جس میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جن میں حج ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ 2 مہینے تو 2 مہینے سے بڑھ گیا ہے کہ بڑھ گیا؟ جب 2 مہینے سے زائد ہو گیا، 2.25 مہینے 2.5 مہینے بن گئے نا، تو تغلیباً ہم نے کیا کہہ دیا؟ چونکہ 2 مہینے سے زائد ہے تو زائد کو یوں سمجھ لو گویا 3 ہی ہوں گے، تغلیباً کس کو غلبہ دے دیا، تو تغلیباً 3 کہہ دیا، ورنہ حقیقت میں 3 سے کم ہے، اشہر نہیں ہونا چاہیے، تغلیباً اشہر کہہ دیا۔ جب 2.5 ہو گئے، 2.5 کے قریب قریب پہنچ گئے، تو ہم نے تقریباً 3 ہی کہہ دیا، ایسا بھی ہو جاتا۔ اقیمو تو خطاب مردوں کا ہے، ذکر مردوں کا ہے، عورتیں بھی تقریباً بیچ میں داخل ہوتی۔ بہرحال یہ دوسرا دام لوگوں نے اشہر کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ بھی جواب دیا، حج ہوتا ہی 3 مہینوں میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ شوال، ذوالقعدہ اور کون سا ہے؟ وعشر لیال من ذی الحجہ، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، ٹھیک۔ وقیل کلہ، بعد میں کیا کہا؟ 3 مہینے ہیں جی، تو اصل وقت جو ہے نا وہ کتنا بن جائے گا؟ فمن فرض علی نفسہ فیہن الحج بالاحرام، جس نے فرض کر لیا، فمن فرض فیہن، ان مہینوں میں حج، فمن فرض، جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج، تو پھر وہ حج فرض ہونے کے بعد فلا رفث، پھر جماع نہ کرے، ولا فسوق، اور کوئی گناہ والا کام بھی نہ کرے، ولا اور جھگڑا بھی نہ کرے۔ حج کون؟ فمن فرض، جس نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج۔ اس پر اشکال تھا، جس نے فرض کیا، کیا بندہ فرض کرتا؟ فرض کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ نے نماز فرض کی ہے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے، بندہ تھوڑا ہی فرض کرتا ہے، تو حج بھی اللہ نے فرض کیا ہے۔ تو کیا معنی جس نے فرض کر لیا؟ کہنے فرض کرنے کا معنی اپنے اوپر لازم اور فرض بس یہ معنی کر لیا کہ حج کا احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد حج اس کے ذمہ فرض ہو گیا۔ اب اگر نقلی حج بھی کر رہا تھا تو نفل شروع کرنے کے بعد واجب اور فرض ہو جایا کرتا ہے، لازم فرض عملی ہی ہے نا، تو فرض ہی ہو جاتا ہے، یہ معنی احرام کے بعد فرض ہو گیا۔ اور جب لگ گیا اس کے ذمہ فرض ہو گیا، اس سے چونکہ احرام کو باندھ لیا، کیا معنی کیا؟ فمن فرض علی نفسہ، اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض کر لیا ان مہینوں میں حج، حج تو اللہ فرض کرتا ہے، اس نے کیسے کر لیا؟ بالاحرام، ان مہینوں میں احرام باندھ لیا، اب فرض ہو گیا، اب یہ احرام نہیں کھولے گا، اب نہیں کھول سکتا، فرض کر لیا، اب حج کر کے ہی احرام کھولے گا، ورنہ نہیں۔
یا کوئی دشمن آ جائے یا کوئی بیماری آ جائے، جیسے پہلے گزرا تھا کہ حرم میں بکری ذبح کروائے گا یا بکرا ذبح کروائے گا، جانور ذبح کروائے گا، اس کے بعد حلق کرا کے کھول. اور اگر ایسا آرڈر نہیں ہے، اگر حج کر کے ہی احرام کھولے گا ورنہ نہیں کھول سکتا. احرام باندھ لیا، فرض کر لی، اب حج کیے بغیر نہیں نکل سکتا. یہ معنی ہے فرض کرنے کہ احرام باندھ لیا. اگر فرض اللہ نے کیا تھا، اس نے احرام باندھ لیا، آدھے دن میں لگ گیا. اب جب تک کرے گا نہیں جان چھوٹے گی نہیں. تو جب فرض ہو گیا، اس نے کر لیا احرام باندھ کے، فلا رفث، اب کوئی گندی بات نہیں کرنی، جمع بھی نہیں کرنا، جمع والی بات بھی نہیں کرنی. جب احرام آ گیا تو احرام مذکر بن جائے گا، وہ یاد دلائے گا. احرام سے پہلے بیوی سے جمع کر سکتا تھا، احرام یاد دلائے گا، یاد رکھنا تو میں احرام باندھا ہوا ہے، یہ کام نہ کرنا بالکل بھی. اب نہیں کر سکتا یہ کام. بولا کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کر سکتا. گناہ کرنے لگے گا، احرام یاد دلائے گا، یہ کام نہ کرنا، تو نے احرام بھی باندھا ہوا تھا. اس سے پہلے مذکر موجود نہیں تھا، یاد کرانے والی کوئی چیز نہیں تھی، اب احرام یاد کرائے گا. تو احرام میں ہے اور حرم میں ہے، یاد رکھنا. میں جب جا رہا تھا اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جا تو رہا ہے، کہنے لگے میں جا رہا تھا تو مجھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا جا تو رہا ہے، وہاں کے حقوق بھی ادا کر سکے گا یا نہیں. جیسے وہ جگہ بڑی برکت والی ہے ویسے ہی بڑی خطرے والی بھی. وہ کون سی جگہ ہے جہاں گناہ کا تصور کرنا، ارادہ کرنا اللہ کے دردناک عذاب کو دعوت دیتا ہے، یہ ذرا بتلاؤ. باقی جگہوں میں گناہ کا تصور، خیال اور ارادہ ہو، جب تک پکا عزم نہ ہو گناہ نہیں، پکڑ نہیں. یہاں ارادہ کرنا بھی اللہ کے دردناک عذاب کو دعوت دینا ہے. وہ یہ حرم ہی ہے، یہ حرمین شریفین ہی ہے. اور دلیل وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو ارادہ بھی کرتا ہے میرے اس حرم میں ٹیڑے پن پر، یرید آیا ارادہ بھی کرتا ہے، اس ارادے پر کیا ملے گا؟ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب چکھائیں گے. نہیں تو بد نظری نہیں کرنی. سب سے زیادہ گناہ جو ہو سکتا ہے بد نظری کا، کیونکہ عورت بندے کٹھے یاد کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے چل رہے ہیں، سب یہ چل رہا ہے، نہیں کرنا. احرام یاد کرا رہا ہے. احرام ایک تو حرم، دوسرا احرام بھی باندھا ہوا ہے. وہ کون سی عبادت کر رہا ہے؟ حج کر رہا ہے، حج کا احرام باندھا ہے، گناہ نہیں کرنا بالکل بھی، کسی قسم کا فیصلہ ولا جدال، اور جھگڑا نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا. یہ تینوں کام ہو سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا. یہ کام نہیں کرنے ہو سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے نا. حج میں سب سے زیادہ یہ کام ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس کو حج مقبول مل گیا وہ ایسا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے جنا ہو، سب گناہ ختم، اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. شیطان کو یہ گوارا نہیں، جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں، شیطان کو گوارا نہیں. وہ ایسا حملہ کرے گا جو گناہ اس حج میں، اس احرام کی حالت میں طبیعت ادھر مائل ہوتی ہے، وہ عام حالات میں نہیں ہوتی. اور شیطان پیچھے لگا اور یہ اللہ کو پتا تھا. اب ہم ماننے میں ادھر میں نے دیکھا ہے باپ بیٹے سے لڑ پڑتا ہے، ماں بچوں سے لڑ رہی ہے، بچے ماں پہ لڑ رہے ہیں، خاوند بیوی کے، بیوی خاوند کے، اور پھر اجنبی سے تو بہت زیادہ لڑائیاں ہو جائیں. بہت اتنے لوگ، اتنا ہجوم. حج کی عبادت بھی مجاہدے والی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کبھی اچھی چڑی ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے حج کو بھی خراب کرنا ہے تاکہ اس کو حج مقبول نہ ملے. اس لیے پہلے ہی کہہ دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. لیکن میرے ساتھ حج پہ وہ باپ بیٹا تھے، اور وہ بچے باپ کی قدر کرتے تھے. وہ آپ لوگ شاید جانتے تھے، وہ نام لینا ان کا مناسب نہیں ہے، کہنے کہ وہاں باپ بیٹے کی میرے سامنے لڑائی ہوگی. تو وہ اینڈ میں باپ کہتا ہے باپ میں ہوں یا تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ تو اس حد تک یہ کام ہے، اس سے حج خراب ہو جائے گا، اور شیطان حج خراب کرے گا. تم نے حج خراب نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا بالکل. جب حج لازم کر لیا، کیسے حج کا احرام باندھ لیا، پھر تو ان سے بہت، ورنہ حج سارا خراب ہو جائے گا، پھر حج مقبول نہیں ملے گا.
پھر اس پر جو ثمرہ ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا. فلا رفث ولا فسوق ولا جماع فی، جماع نہیں کرنا، گناہ بھی نہیں کرنے، جھگڑا بھی نہیں کرنا حج میں. وفی قراءۃ بفتح الاولین، پہلی ایک قراءت میں یہ جو پہلے ہے نا لا رفث ولا فسوق، ان دونوں کی زبر بھی ہے. اور ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. پہلے دو کی ایک قراءت یہ بھی آتی. ٹھیک. والمراد في الثلاثة النهي، یہیں سے پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. هذا هو المراد. اللہ